بنام خدا مہربان و شفیق۔ الف لام میم۔ کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ انہیں اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ اور بالتحقیق ہم نے تو ان لوگوں کا بھی امتحان لیا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور بالضرور یہ دیکھنا ہے کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ کیا برائی کا ارتکاب کرنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ وہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ ہر بات سنتا اور ہر چیز جانتا ہے۔ اور جو بھی جفا کشی کرتا ہے تو وہ جد و جہد خود اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے۔ بے شک اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے، ہم یقیناً ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے، اور ہم ضرور بالضرور انہیں بہترین جزا دیں گے ان اعمال کی جو وہ کر رہے تھے۔ اور ہم نے انسان کو تلقین کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اگر تیرے ماں باپ در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنا لے جس کا تجھے کچھ علم نہیں، تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا۔ تم سب کو میری طرف پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں آگاہ کروں گا کہ تم کیا کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے تو یقیناً ہم انہیں صالحین میں داخل کر لیں گے۔ اور انسانوں میں ایسا شخص بھی ہے جو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جب اسے اللہ کی راہ میں ستایا گیا تو وہ لوگوں کی ایذا رسانی کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھنے لگا۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو وہی شخص کہنے لگا ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ خوب واقف نہیں ہے اس سے جو کچھ دنیا والوں کے دلوں میں ہے؟ اور اللہ تو ضرور معلوم کر لے گا کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافقین کون ہیں۔ اور کافروں نے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے تھے کہ تم ہمارا طریقہ اپنا لو، ہم تمہارے گناہوں کے ذمہ دار ہوں گے، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی حصہ ٹانے والے نہیں ہیں۔ یہ لوگ تو بالکل جھوٹے ہیں۔ ہاں ضرور بالضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی، اور بلا شبہ روز قیامت ان کی افطرا پردازیوں سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور بالتحقیق ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ اپنی قوم کے درمیان 50 کم 1000 سال رہے۔ آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے اپنی گرفت میں لے لیا، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ اس کے بعد ہم نے نوح اور کشتی والوں کو نجات دی، اور اس کشتی کو دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم کو بھی بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے غضب سے بچو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کر رہے ہو، اور تم ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ تم خدا کے سوا جنہیں پوچھتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ تم اللہ سے رزق کے طلبگار رہو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی تکذیب کی ہے، پس رسول کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ واضح انداز میں تبلیغ کرے۔ کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ کس طرح خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا؟ بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ خلقت کی ابتدا کیوں کر ہوئی، پھر اللہ دوسری بار بھی زندگی عطا کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ جسے چاہے سزا دے گا اور جس پر چاہے رحم فرمائے گا، اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، اور خدا کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا ابراہیم کو قتل کر ڈالو یا انہیں جلا دو، تو اللہ نے انہیں آگ سے نجات دے دی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔
اور ابراہیم نے کہا تم نے بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو دنیاوی زندگی میں باہمی محبت کا ذریعہ، پھر روز قیامت تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور کوئی بھی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط نے ابراہیم کی بات کو تسلیم کر لیا اور کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، بے شک وہی غالب اور صاحب حکمت ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی اور ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی ان کا اجر عطا کیا، اور یقیناً آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اور لوط نے جب اپنی قوم سے کہا یقیناً تم ایسا فحش کام کرتے ہو جسے تم سے پہلے کسی نے بھی دنیا بھر میں اختیار نہیں کیا، کیا تم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور رہزنی کرتے ہو، اور تم اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام انجام دیتے ہو؟ لوط کی قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا اے لوط ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ لوط نے کہا اے میرے رب تو میری مدد فرما ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں۔ اور جب ہمارے فرستادے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے باشندے تو بڑے ظالم لوگ ہیں۔ ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط بھی موجود ہیں۔ انہوں نے جواب دیا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم ضرور بالضرور لوط اور ان کے تمام گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اور جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس آئے تو لوط ان کی وجہ سے سخت پریشان اور دل تنگ ہوئے۔ فرشتوں نے کہا اے لوط نہ آپ ڈریں اور نہ ہی غمگین ہوں، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھیں۔ ہم اس بستی والوں پر ان کی بد عملی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے اس بستی میں ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو اور روز آخرت سے امیدیں وابستہ کرو، اور خبردار زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ ان لوگوں نے شعیب کو چھٹلایا تو انہیں سخت زلزلے نے آ لیا، تو وہ سب کے سب اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور قوم عاد اور قوم سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ رہائش گاہیں دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہا کرتے تھے۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ لوگ ہوش مند تھے۔ قارون، فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا، ان کے پاس موسیٰ واضح معجزات لے کر آئے تھے، ان لوگوں نے زمین میں تکبر سے کام لیا لیکن وہ ہماری گرفت سے نکل نہ سکے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے گرفت میں لے لیا۔ ان میں سے کسی پر ہم نے پتھر برسانے والی ہوا بھیجی اور کسی کو ایک دھماکے نے پکڑ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کسی کو ہم نے غرقاب کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا بلکہ وہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے، مکڑی جیسی ہے جس نے اپنا گھر بنایا ہے۔ بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ بے شک اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ غالب اور باحکمت ہے۔ اور یہ وہ مثالیں ہیں جنہیں ہم تمام لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، مگر ان مثالوں کو صرف علم رکھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اس میں صاحبان ایمان کے لیے نشانی پائی جاتی ہے۔ اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ پر وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے ہو۔ اور تم صاحبان کتاب سے بحث نہ کرو مگر احسن طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں ظالم ہو، اور ان سے کہو ہم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف اور تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور یہ کہ ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے، اور ہم سب اسی کے فرمانبردار ہیں۔
اور اسی طرح اے نبی ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان اہل مکہ میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کفار کیا کرتے ہیں۔ اور اے نبی آپ اس قرآن سے پہلے نہ تو کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے، بلکہ وہ تو روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے معجزے کیوں نہ اتارے گئے؟ تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ بس معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، اور بلا شبہ میں تو واضح متنبع کرنے والا ہوں۔ کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لائی ہے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں در حقیقت وہی لوگ خسارے میں ہیں، اور یہ لوگ آپ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ جاتا، اور وہ عذاب ان پر اچانک آ جائے گا اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ آپ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یقیناً جہنم کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جس دن عذاب انہیں ڈھانپ لے گا ان کے اوپر سے اور ان کے پیروں کے نیچے سے، اور وہ اللہ کہے گا کہ اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو۔ اے میرے مومن بندو، یقیناً میری زمین وسیع ہے، تم صرف میری عبادت کیا کرو۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے تو ہم انہیں جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں جگہ دیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ کتنا عمدہ اجر ہے ان عمل کرنے والوں کے لیے جن لوگوں نے صبر کیا، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ بتیرے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے، اور وہ سننے والا اور واقف کار ہے۔ اور اگر تم ان سے دریافت کرو گے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا ہے اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، تو وہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ، تو پھر وہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے رزق میں چاہتا ہے وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس سے مردہ زمین کو زندگی عطا کر دی، تو وہ جواب دیں گے اللہ۔ کہو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بلکہ اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یہ دنیاوی زندگی سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ اور نہیں ہے، اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ اے کاش وہ لوگ جان لیتے۔ پس جب وہ مشرکین کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ خالص اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، لیکن جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو یکا یک وہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت نجات پر اس کی ناشکری کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے، حالانکہ ان کے گرد و نما سے لوگ اچک لیے جاتے تھے؟ کیا یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی تو ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت کریں گے، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔